اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جناب، کیا حال احوال ہیں آپ سب ساتھیوں کے؟ امید کرتی ہوں کہ ہم اقرار ولایت علی مولا علیہ السلام اور تعظیم و عظمت بی بی سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہ کی اہمیت کو سمجھ چکے ہیں کہ بی بی صاحبہ کی عظمت تسلیم نہ کرنے والوں کو اور ان کی شان میں کمی کجی کا تصور رکھنے والوں کو ان کا نامہ اعمال پیٹھ پیچھے دیا جائے گا، اور یہ اعلان قرآنی اعلان ہے۔ رب العزت نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم بی بی صاحبہ سلام اللہ علیہ کی معرفت کے سلسلے میں کچھ گفتگو کر سکیں، اپنی سی ایک ادنا سی کوشش کر سکیں کہ بی بی صاحبہ جو ہیں وہ بطول ہیں، اور بطول وہ ہوتی ہے جو کسی بھی لمحے اپنے رب سے جو ہے اس کا تعلق نہ ٹوٹے۔ اور آپ کو میں نے پچھلی گفتگو میں بتایا کہ بی بی صاحبہ جو ہیں وہ کیسے ان کا نور جو ہے بحث سے دنیا میں اس کا ظہور ہوا، اور کیسے بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کے بطن اطہر میں ان کا جو ہے وہ نزول ہوا۔ اللہ اکبر۔ سیرت کی کتابوں کا حوالہ بھی میں نے آپ کو دیا، ابن ہشام اور ابن اسحاق کا حوالہ بھی دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل 40 دن مسجد الحرام میں نماز پڑھتے رہے، اور ان کے پیچھے ایک بچہ نماز پڑھتا تھا جس کا نام علی تھا، اور ایک عورت بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ نماز پڑھتی تھی، اور ایک بوڑھا جو ہے وہ ان کے ارد گرد طواف کیا کرتا تھا۔ اللہ اکبر۔ تاکہ کوئی دشمن ان کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ تو یہ 40 دن مسلسل لگاتار نماز پڑھنا ہمیں یہ اس بات کا ثبوت دیتا ہے کہ بی بی سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی والدہ گرامی بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ بھی بطول تھیں۔ سبحان اللہ۔ لگاتار 40 دن نماز پڑھنا اس بات کی دلیل ہے کہ ان میں بھی دنیاوی عورتوں والے نقائص جو ہیں وہ نہیں تھے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کریم نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر کا حکم دیا، اور یہ حکم نماز تہجد کی نماز کا حکم دیا۔ فصلی لربک وانحر کا مطلب کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے سے ہی تہجد پڑھا کرتے تھے، کبھی بھی انہوں نے ترک نہ کی تھی، لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے تو مستحب کی نیت سے پڑھتے تھے، اور بی بی صاحبہ سلام اللہ علیہ کے ظہور کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد کو فرض کی نیت سے پڑھا۔ سبحان اللہ۔ یہ ہیں بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ۔ اللہ اکبر۔ یہ ہیں وہ کوثر کہ جن کا نور اس دنیا میں ظاہر ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تہجد کی نیت کو تبدیل کر دے۔ سبحان اللہ۔ شکرانے کے طور پر تہجد کو واجب کی نیت سے پڑھتے تھے۔ فصلی لربک وانحر، صرف نماز ہی نہیں بلکہ فرمایا وانحر، نحر کر، اونٹ کو قربان کرنا جو ہے وہ نحر ہے کہ بڑی قربانی دیں۔ اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح مکہ حاصل ہوئی تو سورہ نصر نازل ہوئی۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ سبحان اللہ۔ کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ تک میری مدد اور نصرت پہنچ چکی ہے اور فتح نصیب ہو چکی ہے۔ ورأیت الناس ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ یدخلون مسلسل داخل ہو رہے ہیں فی دین اللہ، اللہ کے دین میں، افواجا، فوج در فوج، جوق در جوق، ہزاروں کی تعداد میں۔ تو اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کامیابی ملی، فتح ملی، غلبہ ملا، ہزاروں لاکھوں دشمن کفر اور شرک چھوڑ کر دین اسلام اپنا رہے ہیں، کلمہ پڑھ رہے ہیں، مسلمان ہو رہے ہیں، تو اب آپ کیا کریں؟ رب نے فرمایا سورہ نصر میں فسبح بحمد ربک، تسبیح پڑھ لیں۔ اللہ اکبر۔ اپنے رب کی حمد کریں اور تسبیح پڑھ لیں، کافی ہے۔ اتنی بڑی کامیابی کے بعد تسبیح پڑھ لیں کافی ہے۔ تو پھر سوچے سمجھے کہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کیا ہیں کہ جن کے ظہور پر رب نماز تہجد واجب فرما رہا ہے، اور نحر کرنے کا، قربانی دینے کا حکم دے رہا ہے کہ ہزاروں لاکھوں لوگوں کا کفر اور شرک چھوڑ کر مسلمان ہو جانا بڑی بات نہیں ہے، جتنا کہ بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ کے نور کا زمین پر آ جانا۔ اللہ اکبر۔ اس لیے کہ ہزاروں لاکھوں لوگوں کا مسلمان ہو جانا بڑی بات ضرور ہے، لیکن قیامت تک اسلام کو قائم رہنا ہے
تو اسلام بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی وجہ سے باقی رہے گا۔ اسی لیے تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنے اشعار میں یہ بات بیان کی ہے کہ اگر مجھے شریعت کی پابندی جو ہے اس کا احترام نہ ہو تو میں بیت اللہ کا طواف کرنے کی بجائے حج کرنے جاؤں، اور بیت اللہ کا طواف کرنے کی بجائے میں بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی قبر اقدس کا طواف کروں۔ اللہ اکبر! وہ معرفت والا انسان تھا، وہ نور والا انسان تھا، اور وہ اسی لیے علامہ کہلایا کہ وہ اس معراج کو پہچان گیا تھا، جو معراج ہمارے دین کی اصل ہے۔ اللہ اکبر! ہمارا المیہ ہی یہ ہے کہ ہم نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ویسے نہیں سمجھا جیسے قرآن نے ہمیں سمجھایا، اور اللہ کریم نے اپنے کلام الہی میں ہمیں بتایا اور ہمیں سمجھایا، کیونکہ ہماری قوم نے قرآن پر تفکر کیا ہی نہیں۔ ہماری قوم نے، ہماری امت نے قرآن پر غور و فکر کیا ہی نہیں، اور قرآن کو حفظ کرنے کا ایک اپنا ہی عقیدہ جو ہے وہ گھڑ لیا گیا ہے، حالانکہ قرآن میں کہیں بھی حفظ کرنے کا حکم نہیں ہے۔ اب ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے قرآن پاک کی سورہ آل عمران کی 100 نمبر آیت ہے۔ رب ارشاد فرماتا ہے وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کریم عام انسانیت سے خطاب کر رہا ہے اور سوال بھی کر رہا ہے اور جواب بھی دے رہا ہے۔ رب ارشاد فرماتا ہے تم کافر کیسے بن سکتے ہو جبکہ تم پر اللہ کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے، تم میں میرا قرآن ہے، وفیکم رسولہ، اور تم میں میرا رسول موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ یاد رکھیں یہاں رسول موجود تھا نہیں کہا، بلکہ فرمایا جا رہا ہے کہ رسول میرا موجود ہے۔ 1450 سال پہلے یہ آیت ان لوگوں سے مخاطب ہے جو اس وقت تھے، اور قرآن کی آیت آج ہم سے بھی مخاطب ہے، اور قیامت تک آنے والے تمام انسانوں سے یہ آیت سوال کرتی رہے گی کہ تم کافر کیسے ہو سکتے ہو جبکہ تم میں قرآن بھی موجود ہے اور میرا رسول بھی موجود ہے، کہ کلمہ، اذان اور نماز کی گواہیوں میں بھی ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں ہونے کی دلیل اور گواہی دیتے ہیں۔ یہ نہیں کہتے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، ہم ہیں کہہ کر گواہیاں دیتے ہیں۔ اور پھر آیت میں فرمایا رب نے وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، اور جس نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیا تو یقیناً اس کو صراط مستقیم کی ہدایت مل گئی۔ اللہ اکبر! اس آیت نے اتنی بات واضح کر دی ہے کہ تم کافر کیسے بن سکتے ہو جب تم میں قرآن بھی ہے اور میرا رسول بھی ہے۔ معلوم ہوا کہ جس نے بھی دونوں چیزوں میں سے ایک کو چھوڑ رکھا ہے وہاں کفر کا ہمیشہ اندیشہ ہے، اور وہاں گمراہی ہی گمراہی ہے۔ یہ قرآن اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں مطابقت کا اندازہ لگائیں کہ ہدایت وہاں ہوگی جہاں قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ہوں گے، اور صراط مستقیم بھی اسے ہی ملے گا جو قرآن اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کی مانے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے سوال میں ہی اس آیت میں جواب بھی موجود ہے۔ غور کریں، اللہ کریم نے آیت میں پہلے قرآن کا ذکر کیا اور بعد میں اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا، اور اللہ کے کلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی مطابقت دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حدیث ثقلین میں فرمایا انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نبی پاک نے بھی پہلے قرآن رکھا، کتاب اللہ رکھا، اور بعد میں اپنی عطرت رکھی، اور اللہ کریم نے بھی قرآن میں پہلے قرآن رکھا اور بعد میں اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرمایا۔ اور یاد رکھیں یہ تارکن دوام پر دلالت کرتا ہے کہ میں تم میں دو ثقلین چھوڑنے والا ہوں، قرآن اور میری عطرت کے اہل بیت۔ سبحان اللہ۔ دو چیزیں فرما کر بتا دیا کہ عزت، عظمت، عصمت اور جنس ان کی ایک ہی ہیں، فرق فقط سامت اور ناطق کا ہے۔ اور یاد رکھیں چھوڑ کر وہی چیز جاتی ہے جو اپنی ملکیت ہو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہی چیز چھوڑ کر گئے ہیں جو اپنے ساتھ لے کر آئے۔ سبحان اللہ، کہ دنیا کو معلوم ہو جائے کہ جہاں سے میں آیا ہوں وہیں سے قرآن بھی آیا ہے اور وہیں سے میرے اہل بیت علیہم السلام بھی ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہمارے ہاں تو اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں اتفاق نہیں ہے کہ ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن جیسے ہیں۔ یہ کم از کم عظمت ماننے کا عقیدہ ہے۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور یہ کم از کم عظمت ماننے کا عقیدہ بھی ساری امت میں نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن جیسا سمجھنے کے لیے قرآن کا فہم ہونا لازمی ہے، لیکن یہاں تو حفظ کر کے طوطے کی طرح آنکھیں بند کر کے پڑھنے کا اپنا ہی عقیدہ رائج کر لیا گیا ہے، اور قرآن فہمی سے ان حافظان قرآن کا دور دور سے کوئی واسطہ اور تعلق نہیں ہے۔ تو عقیدے کیسے درست ہوں؟ قرآن فرماتا ہے سورہ نحل میں وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ۔ رب فرماتا ہے یہ قرآن ہدایت ہے، تبیان ہے، یہ قرآن رحمت ہے، یہ قرآن بشارت ہے، خوشخبری ہے۔ اللہ اکبر، بہت سمجھنے والی آیات ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کہ اللہ پاک قرآن پاک میں قرآن کو کیا کیا بتا رہا ہے۔ سورہ اعراف میں رب ارشاد فرماتا ہے ھذا بصائر من ربکم وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون۔ یہ قرآن عقل اور بصیرت ہے، یہ قرآن دلیل ہے، یہ قرآن فکر ہے اس قوم کے لیے جو ایمان رکھتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور سورہ نساء میں ارشاد فرماتا ہے رب لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلمہ۔ یہ قرآن علم ہے، میں اللہ گواہی دیتا ہوں، یہ قرآن عالم نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ قرآن علم ہے، تبیان ہے، ہدایت ہے، بصیرت ہے، فکر اور دلیل ہے۔ اور اللہ نے فرمایا یہ قرآن ہدایت ہے۔ اور پھر سورہ بنی اسرائیل میں رب ارشاد فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ یہ قرآن رحمت ہے، یہ قرآن شفا ہے، اور شفا کا مطلب ہے پیاس بجھانے والا۔ اللہ اکبر۔ یعنی اگر کسی کو کسی بھی چیز کی پیاس ہے، یہ قرآن اس کی پیاس کو بجھانے والا ہے۔ قرآن ہر مشکل کا حل ہے، یہ قرآن مشکل کشا ہے، جو مانگو گے یہ قرآن تمہیں دے گا۔ سبحان اللہ۔ پھر فرمایا سورہ نساء میں اللہ کریم نے اپنے قرآن کے بارے میں یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ اللہ اکبر۔ رب فرماتا ہے اے لوگو میرا یہ قرآن دلیل ہے، برہان ہے، مبین ہے، نور ہے۔ پھر بنی اسرائیل میں ارشاد فرماتا ہے ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمہ۔ یاد رکھو لوگوں میرا قرآن حکمت ہے، حکیم نہیں فرمایا۔ اللہ اکبر۔ پھر غور کریں رب نے قرآن کو حکمت فرمایا ہے۔ قرآن حکمت ہے اور حکیم وہ ہے جو اس قرآن کو جانتا ہے، جو اس قرآن کو سمجھتا ہے اور اس کی معرفت رکھتا ہے۔ سورہ فرقان میں رب ارشاد فرماتا ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ سبحان اللہ۔ میں آپ کو قرآن پاک میں رب العزت کی زبانی قرآن کی تعریف جو ہے وہ سنا رہی ہوں، غور سے سنیے۔ رب فرماتا ہے یہ قرآن فرقان ہے اور حق اور باطل میں فرق کر دینے والا ہے۔ پھر سورہ طٰہٰ میں رب ارشاد فرماتا ہے قرآن کے لیے طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ۔ سبحان اللہ، یہ قرآن طاہر ہے۔ پھر سورہ الحجر میں ارشاد فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ سبحان اللہ، یہ قرآن ذکر ہے۔ اور اسی صورت میں یعنی سورہ ہجر میں ہی ارشاد فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ۔ میرا یہ قرآن عظیم ہے۔ پھر سورہ زمر میں رب ارشاد فرماتا ہے اپنے قرآن کے لیے قرآنًا عربیًا۔ اللہ اکبر۔ قرآن ہے عربی زبان میں، غیر ذی عوج لعلہم یتقون۔ اگر تقوی حاصل کرنا ہے تو جان لو میرا قرآن غیر ذی عوج ہے، میرا قرآن بے عیب ہے۔ پھر حامیم سجدہ میں ارشاد فرماتا ہے لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید۔ سبحان اللہ۔ رب ارشاد فرماتا ہے سورہ حامیم سجدہ میں کہ میرے قرآن کے آگے پیچھے دائیں بائیں شیطان کا کوئی گزر نہیں ہے۔ لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ کہہ کر مہر لگا دی۔ میرا یہ قرآن معصوم کتاب ہے جو کہ حکیم اور حمید میں سے ہے۔ سبحان اللہ۔ اب ساری امت جواب تو دے کہ کچھ قرآن بشارت بھی ہے، قرآن ہدایت بھی ہے، قرآن عقل بھی ہے، قرآن پاک علم بھی ہے، اور قرآن پاک بے عیب بھی ہے، اور قرآن پاک معصوم بھی ہے۔ تو جو قرآن ہے وہ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں۔ کیا ساری امت کو مل کر اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کے برابر نہیں ماننا چاہیے؟ لیکن نہیں جناب، امت تفرقوں میں بٹی پڑی ہے۔ اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں
جو ہے وہ رنگ برنگی رائے جو ہے وہ دی جاتی ہے۔ تو آل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور وسیع رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں امت متفق کیسے ہو سکتی ہے اور کیسے ہدایت اور رشد پا سکتی ہے ان کے اوپر متفق ہوئے بغیر؟ یاد رکھیں، پورے قرآن میں آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کے انبیاء کو جو ہے وہ عبد کہا گیا ہے، اور ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو عبد ہی فرمایا گیا ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کے تمام انبیاء کرام اللہ کریم کے طالب ہیں، اور آپ کے اور میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کریم خود طالب ہے۔ سبحان اللہ۔ سب سے پہلے سورہ فرقان میں فرماتا ہے کہ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے عبد پر قرآن کو نازل کیا، یعنی وہ عبد جو ہے وہ معمولی عبد نہیں ہے، تمام عالمین کا ہادی ہے۔ یہاں پر عبد ہی فرمایا، اور پھر پورے قرآن میں اللہ کریم نے اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 مرتبہ عبد ہی فرمایا ہے۔ اور یاد رکھیں، جن صورتوں میں عبد یا عبد ہی فرمایا وہ 5 صورتیں مکہ میں نازل ہوئی ہیں، ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہونے والی صورتیں ہیں۔ سورہ نجم میں رب فرماتا ہے فَقَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، یہاں بھی فرمایا کہ وحی کی طرف اپنے بندے کی جو بھی وحی کی۔ پھر اللہ کریم نے سورہ الحدید میں فرمایا، یہ بھی مکہ میں نازل ہونے والی صورت ہے، هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلَىٰ عَبْدِهِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، یہاں بھی علی عبد ہی فرمایا کہ اپنے بندے پر جو ہے وہ آیت بینات نازل فرمائی اللہ نے۔ اور پھر سورہ کہف جو کہ مکی صورت ہے، اس میں بھی ارشاد فرمایا الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، حمد ہے اس اللہ کی جس نے اپنے عبد پر قرآن نازل کیا، اور اس کا عبد وہ ہے جس میں کوئی عیب نہیں ہے، اس کا وہ عبد بے عیب ہے۔ سبحان اللہ۔ یہاں بھی اللہ کریم نے سورہ کہف کی آیت میں بھی عبد ہی فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ انزل علی عبدہ الکتاب فرمایا، پھر فرمایا بنی اسرائیل میں سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ سبحان اللہ۔ ان 5 آیتوں میں رب کریم نے اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا عبد فرمایا۔ ان 5 آیتوں میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اللہ کریم نے اپنی حمد، اپنی تعریف بیان کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان نہیں کی، بلکہ فرمایا کہ میں اللہ اسی لیے حمد کے لائق ہوں کہ میرا عبد، میرا رسول ایسا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ نے اپنے وجود کی دلیل بنایا آپ کے اور میرے آقا و مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور یاد رکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کی دلیل اللہ کریم کو نہیں بنایا، اللہ کریم نے اپنی وحدانیت کی دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا ہے۔ اپنی تعریف اور حمد کر کے دلیل اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کریم کو دلیل نہ بنایا۔ وجہ کیا ہے؟ سمجھیں۔ تصویر خراب ہو تو مصور کا عیب گنا جاتا ہے۔ کوئی میز ٹیڑھا بنا ہو تو ہم میز کو نہیں کہتے تم ٹیڑھے ہو، تم ٹیڑھے ہو، بلکہ بنانے والے پر الزام جاتا ہے کہ اس نے میز ٹیڑھا بنایا۔ اب امت میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عیب نکالے یا ان کو اپنے جیسا سمجھے یا ان میں کمی کجی کا تصور رکھے، تو اللہ کریم نے اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ذات پر دلیل بنایا کہ اگر کوئی میرے رسول کی ذات میں کمی کجی کا تصور کرے گا تو اس نے اپنی ہی یعنی اس نے اپنے ایمان کا اظہار کیا، اس بے ایمان کا مجھ اللہ پر بھی ایمان نہیں ہے، اس کا میری ذات لا شریک پر بھی ایمان نہیں ہے۔ اللہ کریم نے سورہ طلاق میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ذکر فرمایا، قد انزل اللہ علیکم ذکر رسولا، اللہ نے تمہاری طرف ذکر کو نازل کیا ہے اور وہ ذکر میرا رسول ہے۔ معلوم ہوا اللہ کریم ذاکر ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ذکر ہیں اللہ کریم کا۔ سبحان اللہ۔ لیکن ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں قرآن سے افضل ہیں، لیکن مسلمانوں نے، امت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کم از کم قرآن جیسا بھی نہیں مانا، اسی لیے بھٹکتی پھر رہی ہے کہ قرآن بھی ذکر ہے، رسول بھی ذکر ہیں۔ قرآن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا ذکر ہے۔ سبحان اللہ۔ بہت غور سے سننے والی بات ہے کہ قرآن
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے اور رسول پاک خود صلی اللہ علیہ وسلم خود اللہ کا ذکر ہے۔ قرآن دلیل ہے نبوت کے لیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دلیل ہیں اللہ کریم کی توحید پر۔ قرآن مشروط ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم شرط ہیں کہ اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو قرآن بھی نہ ہوتا۔ پھر کیوں امت قرآن کے برابر اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتی؟ کیوں یہ جھگڑے ختم نہیں کیے جاتے؟ کیوں فرقے بازیاں ختم نہیں ہوتی؟ اگر امت یہ مان لے کہ ہمارا رسول قرآن جتنا بے عیب اور معصوم ہے، قرآن جیسا بے مثل اور حق ہے، تو پھر بہت ساری جو ہیں وہ چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں، عقیدے درست ہو سکتے ہیں۔ سورہ فاطر میں رب فرماتا ہے وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ إِنَّ اللَّهَ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ۔ سبحان اللہ۔ رب فرماتا ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تم پر قرآن کی وحی کی، یہ حق ہے۔ قرآن حق پر نہیں بلکہ قرآن حق ہے، پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے۔ مصدقا لما بین یدیہ، اللہ اکبر۔ اور آپ سب جانتے ہیں کہ ہم انجیل اور تورات اور زبور کو اسی لیے مانتے ہیں کہ قرآن نے ان کی تصدیق کی ہے۔ اور پھر رب فرماتا ہے ان اللہ بعبادہ خبیر بصیر، میں اپنے بندوں کے رازوں سے خوب واقف ہوں، ان کی زبانیں کیا بولتی ہیں اور ان کے دلوں میں کیا ہے میں سب جانتا ہوں۔ پھر آگے فرمایا ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جان لو اس قرآن کے وارث ہم بنائیں گے اپنے بندوں میں سے، وہ بندے جن کو ہم نے مصطفیٰ کر لیا ہے۔ اللہ اکبر۔ واضح کر دیا اس آیت نے کہ قرآن کے وارث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں بنا سکتے، قرآن کے وارث اللہ بنائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور امت کے کچھ فرقے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں کمی اور کجی کا تصور رکھتے ہیں، اس کی وجہ بھی اس آیت میں بتا دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ قرآن جیسا بھی نہیں مانتے ہیں کہ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حق نہ دیا کہ وہ قرآن کے وارث بنائیں، بلکہ اللہ کریم نے یہ حق اپنے پاس رکھا ہے۔ تو جب اللہ نے یہ حق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیا تو پھر امت کو کس نے یہ حق دیا کہ وہ قرآن کے وارثوں کو چھوڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث بناتی پھرے؟ یہ شرارت ہے۔ اسی لیے بدعقیدہ فرقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے عیب بے مثل نہیں مانتا، قرآن جیسا نہیں مانتا۔ اگر وہ مان جائے تو اس بدعقیدہ فرقے کو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث بھی بے عیب ہے۔ یہ بات بدعقیدہ کبھی نہیں مانے گا کہ علی مولا کی ولایت تو تب سمجھ میں آئے جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو سمجھیں۔ جب ان کی عقلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان نہیں آتی تو آل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کیسے سمجھ آ سکتی ہے؟ بیوی صاحبہ اور اسنین کریمین کیسے ان کی سمجھ میں آ سکتے ہیں؟ یہ گستاخ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ سورہ آل عمران میں رب نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ کریم نے نبیوں سے وعدہ لیا تھا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ والی آیت آخر تک آپ پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ رب نے واضح کر کے سمجھا دیا ہے کہ میں نے روز ازل تمام انبیاء سے وعدہ لیا تھا کہ نبوت دوں گا، معجزات دوں گا، کتاب و حکمت دوں گا، تب دوں گا جب تم میری شرط پوری کرو گے۔ اور وہ شرط اس آیت میں بیان ہوئی ہے، فرمایا وہ شرط یہ ہے کہ تم میں میرا رسول آئے گا۔ سبحان اللہ۔ یاد رکھو انتظار میرے رسول کے آنے کا کرنا، میرے رسول کے پیدا ہونے کا انتظار نہ کرنا۔ یہاں سے معلوم ہو گیا کہ ہادی کے آنے کا انتظار کیا جاتا ہے، ہادی کے پیدا ہونے کا انتظار نہیں کیا جاتا۔ کہ انبیاء کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کیا، ان کے آنے کا انتظار کیا، اور ہم مہدی آخر الزمان علیہ السلام کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ رب نے فرمایا تم میں میرا رسول آئے گا، وہ رسول کیا ہوگا؟ مصدق ہوگا، تمہاری نبوتوں کا، تمہاری کتابوں کا تصدیق کرنے والا ہوگا۔ تم ضرور بضرور اس رسول کی مدد کرنا اور اس رسول پر ضرور بضرور ایمان لانا۔ اور یاد رکھیں یہ عہد اللہ کریم تمام انبیاء سے لے رہا ہے، کسی عام بندے سے نہیں لے رہا۔ اور اللہ کریم تمام انبیاء کرام سے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنے کو فرما رہا ہے۔ اب مولوی سے پوچھیں کہ اللہ کریم نعوذ باللہ بدعت کی بنیاد ڈال رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنے کو کہہ رہا ہے؟ انبیاء کیا اللہ سے زیادہ طاقتور ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کریں؟ ہمارے آقا و مولا ہوں، ہمارے اللہ کریم پہ محبوب ہوں، اللہ اکبر، اور وہ غیر اللہ سے مدد لیں؟ ملا اپنا عقیدہ جہنم میں لے جائے گا اپنے ساتھ ہی۔ کاش امت بہکاموں سے نکلے اور اس ایک آیت کو غور سے پڑھ لے تو
عقائد امت درست ہو سکتے ہیں۔ رب فرما رہا ہے دیکھو اقرار کرتے ہو، جب اقرار لے لیا تو رب نے فرمایا تم گواہ رہنا، میں بھی گواہوں میں سے ہوں، میں بھی تم گواہوں میں سے ایک گواہ ہوں کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرور بضرور مدد کرنا اور ضرور بضرور اس پر ایمان لانا۔ پھر جو بھی پھر گیا تم میں سے وہ فاسق ہوگا۔ استغفر اللہ۔ یہ ہے مقام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن میں۔ یہاں سے پتہ چلا کہ جس کی مدد نہ کرنے پر تمام انبیاء کی نبوتیں بیکار ہو جائیں، جس پر ایمان نہ لانے پر آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک 1,24,000 نبیوں کی نبوتیں فاسق ہو جائیں، وہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور مقام مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن نے سمجھا دیا ہے۔ تو پھر یہ بھی جان لیں کہ سورہ مائدہ بول کر بتا رہی ہے کہ رب ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ اللہ اکبر۔ جس اللہ نے تمام انبیاء کرام سے کہا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہ کرو گے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لاؤ گے تو تمہاری نبوتیں جو ہیں وہ فاسق ہو جائیں گی۔ وہی اللہ کریم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہا ہے یا ایھا الرسول بلغ۔ اللہ اکبر۔ یاد رکھیں ابلغ نہیں فرمایا بلکہ بلغ فرما کر واضح کر دیا ہے کہ ضرور بضرور پہنچاؤ ما انزل الیک من ربک، جو آپ کے رب کی طرف سے آپ کی طرف نازل ہو چکا ہے۔ ولایت علی علیہ السلام کا پیغام حق پہنچا دو۔ وہی اللہ فرما رہا ہے کہ اے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ پیغام حق نہ پہنچایا تو تمہاری رسالت بیکار ہے۔ پتہ چلا جس کی نبوت پر ایمان نہ لانے پر اور مدد نہ کرنے پر تمام انبیاء کی نبوتیں بیکار ہو جائیں، اسے قرآن میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اور جس کی ولایت کا اعلان نہ کرنے پر خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت بیکار ہو جائے، اسے قرآن میں علی ولی اللہ کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ قوم غدیر کا یہ اعلان تحفظ دین الہی کا اعلان ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ فرما کر دکھایا بھی، اشارہ کر کے بتایا بھی، اور ہاتھ پکڑ کر بلند بھی کیا، اور علی مولا کی ولایت کا اعلان بھی فرمایا، اور قرآن اور صحابہ کرام نے مبارکبادیاں بھی دیں۔ ان میں سے کسی ایک نے اختلاف کیا تو اللہ کریم نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہونے کے باوجود ان کے ساتھ حج کر کے حاجی کہلانے کے باوجود شک کرنے والے پر پتھر کا عذاب نازل کر کے بتا دیا قیامت تک پڑھنے والوں کو کہ اللہ کو ماننے والا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والا، ان کے ساتھ حج کر کے آنے والا بھی جب ولایت علی علیہ السلام کے اعلان میں شک میں پڑ جائے گا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری موجودگی میں بھی وہ عذاب سے بچ نہ سکے گا۔ استغفر اللہ۔ وہ اونٹنی سمیت ختم ہو گیا، ایسا عذاب اس کے اوپر آیا پتھر کا، آسمان سے پتھر آیا، اور وہ خود بھی جو ہے وہ ختم ہوا، اور اس کی اونٹنی بھی جو ہے وہ بھی مر گئی۔ جو معلوم ہوا جو مولا علی علیہ السلام کی ولایت میں شک کرے یا مولا علی علیہ السلام کے مقابلے پر آئے وہ باطل ہے، اور مولا علی علیہ السلام حق کی سند لیے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے لا الہ الا اللہ پڑھنے والوں، محمد رسول اللہ پڑھنے والوں، علی ولی اللہ کو بھی اپنے کلمے اذان اور نماز کی گواہیوں میں شامل کر کے عذابوں سے بچ جاؤ۔ رب العزت ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اب جب وہ مر گیا جس نے مولا علی کی ولایت کے بارے میں شک کیا تھا تو کچھ صحابی آ گئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا بھی تھا اپنا تھا، نمازی تھا۔ تو اللہ کریم نے آیات نازل کر دیں کہ ان سب حاجیوں میں سے جو بھی علی ولی اللہ پر شک کے عقیدے پر مرے، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وہ منافق ہے، آپ نے اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھانی اور اس کی قبر پر کھڑے ہو کر دعائے مغفرت نہیں مانگنی۔ انہم کافروا باللہ ورسولہ وماتوا وہم کافرون۔ بے شک انہوں نے اللہ کا بھی انکار کیا، اس کے رسول کا بھی انکار کیا، اور ان میں سے جو مر گیا اس کی موت بھی کفر پر ہے۔ استغفر اللہ، الیاذ باللہ۔ بی بی صاحبہ سلام اللہ علیہ نے بھی دربار خلافت میں جا کر یہی فرق واضح کیا کہ مجھے سچی نہ ماننے والوں، مجھے صدیقہ نہ ماننے والوں نے نہ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا ہے، میرے باپ کو مانا ہے، اور نہ ہی اللہ کریم کو مان رکھا ہے۔ اور آیت مباہلہ میں بھی اللہ کریم نے دکھا دیا کہ قرآن کے بعد
بھی کوئی دلیل مانگے تو پھر قرآن کی صداقت بچانے کے لیے اور اللہ کریم کی توحید بچانے کے لیے جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اہل بیت علیہم السلام کام آتے ہیں۔ قرآن پاک کی آیت مباہلہ جس پر 73 فرقوں کا اجماع ہے کہ یہ جو ہے وہ عیسائیوں سے مباہلے کے وقت جو ہے اس آیت کا نزول ہوا، جس میں رب نے ارشاد فرمایا کل ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم۔ سبحان اللہ۔ اس کی شان نزول میں یہ ہے کہ 3 دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیسائیوں کے سامنے قرآن تلاوت فرماتے رہے اور کہتے رہے کہ عیسیٰ جو ہیں وہ اللہ کریم کے بیٹے نہیں ہیں، اللہ کریم جو ہے وہ لم یلد ولم یولد ہے۔ تو لیکن عیسائی جو ہے وہ مان نہیں رہے تھے۔ تو اب تو ہمیں سمجھ لینا چاہیے، امت کو اس بات کا اقرار کر لینا چاہیے کہ اکیلا قرآن تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کافی نہیں ہے، تو امت کیسے یہ دعویٰ کر سکتی ہے کہ ہمارے لیے اکیلا قرآن کافی ہے؟ اس واقعے کے شان نزول کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 بیویاں حیات تھیں، لیکن قرآن شاہد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر سے ایک کو بھی نہ لیا اور علی مولا کے گھر سے کسی ایک کو بھی نہ چھوڑا، سب کو ساتھ لیا۔ سبحان اللہ۔ مولا حسین پاک کو گود میں لیا اور مولا حسن پاک کی انگلی تھامی، آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود تھے دونوں بیٹوں کو لے کر، پیچھے بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا تھیں اور پیچھے مولا علی علیہ السلام تھے۔ شوہر ہوتے ہوئے بھی بی بی صاحبہ کے پیچھے چل رہے ہیں کہ اللہ کے کلام میں ترتیب بھی یہی ہے کہ ابناءنا ونساءنا وانفسنا، اسی ترتیب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لے کر گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسنین کریمین کو اٹھا کر اور مولا حسن پاک کو انگلی تھما کر امت کو سمجھا دیا کہ یہ ابن رسول اللہ ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور مباہلے میں جو میرا مقام ہے، مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے، وہی ان کا مقام ہے، بی بی بطول سلام اللہ علیہ کا مقام ہے، علی مولا کا مقام ہے۔ اللہ اکبر۔ جو مباہلے کی آیت دیکھے گا، آگے سے دیکھے گا تو اس کی نظر نبوت پر پڑے گی اور پیچھے سے دیکھے گا تو اس کی نظر امامت پر پڑے گی، اور اگر درمیان میں سے دیکھے گا تو بی بی بطول صاحبہ سلام اللہ علیہ ہوں گی۔ یاد رکھیں، بی بی صاحبہ نکل جائیں تو نہ رسالت سمجھ آتی ہے نہ امامت سمجھ آتی ہے۔ اس لیے منکرین عظمت بی بی صاحبہ سلام اللہ علیہ دھوکے میں ہیں، اپنے اعمال کی چکی میں پسے جا رہے ہیں، لیکن راہ ہدایت یا صراط مستقیم وہ نہیں پا سکتے۔ عیسائیوں کے پادریوں کا یہ کہنا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کو لے کر آئے، اپنی قوم کو لے کر آئے مباہلے میں، تو مباہلہ کر لینا اور سمجھ لینا کہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچا نبی نہیں ہے۔ اور عیسائی پادریوں نے کہا اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو لے کر آئے تو مباہلہ نہ کرنا، کیونکہ انہوں نے نشانی بتائی جو مصیبت میں اپنوں کو ساتھ لے وہ جھوٹا نہیں ہوا کرتا۔ اللہ اکبر۔ کتنی بڑی کسوٹی ہے جو اس وقت کے پادریوں نے دے دی۔ اہل بیت کی برکت سے توحید بچی، امامت بچی، رسالت بچی، کہ پادریوں تک کو اس بات کی عقل ہے کہ اہل بیت اور ہیں اور اصحاب اور ہیں، اور 1450 سال بعد امت جھگڑے کر رہی ہے کہ اہل بیت میں کون کون ہے۔ استغفر اللہ۔ اور جب عیسائیوں نے مباہلے سے انکار کر دیا اور خود اپنا منہ موڑ لیا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا علی یا فاطمہ یا حسن یا حسین۔ اللہ اکبر۔ میں اللہ کا رسول اللہ سے دعا مانگنے لگا ہوں، تم آمین کہنا۔ میں اپنی دعا میں تمہیں وسیلہ بنا رہا ہوں تاکہ میری دعا مستجاب ہو جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں قربان جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، انہوں نے ہم سے کچھ بھی جو ہے وہ چھپایا نہیں، ہر چیز کھول کھول کر ہم پر بیان کی۔ فرمایا کہ میں تمہیں وسیلہ بنا رہا ہوں اپنی دعا میں تاکہ میری دعا اللہ کی بارگاہ میں مستجاب ہو جائے۔ آج امت پوری دنیا میں اسی لیے رسوا ہے کہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے کے بغیر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بارگاہ الہی میں مستجاب نہیں ہوتی، تو عام امتی کی حیثیت ہی کیا ہے؟ قرآن کی صداقت اور کلام الہی کا نور ہونا، قرآن کا طاہر ہونا، شفا ہونا، رحمت ہونا، تبیان ہونا، معجزہ ہونا، قرآن پاک کا ہدایت ہونا، قرآن پاک کا عظیم ہونا، قرآن پاک کا مبین اور اعلیٰ ہونا، اللہ اکبر، قرآن پاک کا امر ہونا اور قرآن پاک کا ایک معجزہ ہونا، اور پھر قرآن پاک کا آسان ہونا، اللہ اکبر، اور قرآن پاک کا ذکر ہونا، سب کچھ ہونا
ایک طرف، لیکن پھر بھی اکیلا قرآن کافی نہیں ہے امت کے لیے، کہ قرآن میں رب ارشاد فرماتا ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ اگر تم نہیں جانتے ہو تو اہل ذکر سے پوچھ لو، ذکر کے گھر والوں سے پوچھ لو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ذکر ہیں اور ان کے اہل سے پوچھ لو، اللہ اکبر، کہ اگر قرآن نور ہے تو مجسم نور سے اس کے بارے میں پوچھو، اگر قرآن طاہر ہے تو صاحب تطہیر سے اس کے بارے میں پوچھو، اگر یہ قرآن شفا ہے تو مالک خاک شفا حسین مولا سے پوچھو، اگر قرآن مبین ہے تو امام مبین علی مولا سے پوچھو، اگر قرآن اعلیٰ ہے تو مولا سے پوچھو، اگر یہ قرآن عظیم ہے تو نوال عظیم سے پوچھو، اگر قرآن رحمت ہے تو رحمت للعالمین سے پوچھو، اگر یہ قرآن امر ہے تو کسی اول الامر سے پوچھو، اگر قرآن معجزہ ہے تو کسی معجز نماز ہستی سے پوچھو، اور اگر یہ قرآن مشکل لگے تو کسی مشکل کشا سے پوچھو، اور اگر یہ قرآن ذکر ہے تو اہل ذکر سے پوچھو۔ سبحان اللہ۔ جیسا کہ پہلے بھی بیان ہوا کہ قیامت تک اسلام قائم رہے گا تو بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی وجہ سے باقی رہے گا، کہ عصمت اور عدالت، جنت، کوثر، انبیاء کرام، حتیٰ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور علی مولا کی نبوت اور ولایت بھی نہ ہوتی، کہ حق نے جو بھی خلق کیا بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے لیے خلق کیا۔ بی بی صاحبہ کے وجود نے 1,24,000 پیغمبران کی محنتوں کو بچایا، اور نظام ولایت علی علیہ السلام سے لے کر مہدی آخر الزمان تک کا وہ نظام جو کہ خلاصہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تر رسالت کی محنت کا، اسے بچایا۔ اللہ اکبر۔ انبیاء کی محنتوں کو نظام ولایت کے وسیلے سے بی بی صاحبہ نے بچایا، اور اس محنت کی بقا منحصر ہے بی بی صاحبہ کی ذات میں، کہ بی بی صاحبہ کے نور کا دنیا میں ظہور ہوئے بغیر نظام ولایت عظمیٰ بچ سکتا تو قسم ہے رب العزت کی، اللہ کریم کبھی بھی اپنے سب سے بڑے راز کو بیان نہ فرماتا۔ اللہ کریم کا سب سے بڑا راز بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہیں، وہ حجاب اللہ ہیں ان کا لقب، تو اللہ کریم نے اپنے حجاب کو دنیا میں عیاں فرمایا۔ یاد رکھیں، بی بی صاحبہ اپنے گھر سے نکلیں اور حاکم وقت کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ کبھی بی بی صاحبہ گھر سے باہر آ سکتی ہیں۔ سب کو اندازہ تھا کہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہمیشہ پردے میں رہی ہیں، اور آپ یہ جانتے ہیں کہ روز محشر بھی آنکھیں نیچی کرنے اور سر جھکانے کا حکم دیا جائے گا، کہ بی بی صاحبہ میدان محشر میں آ رہی ہیں، آنکھیں جھکا لو اور سر نیچے کر لو۔ یہ اللہ کریم کی مشیت ہے، اور بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی مشیت کیا ہے یہ بھی سنیں۔ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سے پوچھا تھا کہ یا فاطمہ، آپ کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ تو بی بی صاحبہ نے عرض کی، بابا میری خواہش ہے کہ مجھے کبھی بھی کوئی نامحرم نہ دیکھے اور نہ میں کسی نامحرم کو دیکھوں۔ ایسی خواہش بیان کرنے والی بی بی صاحبہ اپنے گھر کا جو دروازہ مسجد میں کھلتا تھا اس دروازے سے دربار میں نہ آئیں، بلکہ گھر کے مرکزی دروازے سے نکل کر گلیوں سے گزر کر مسجد کے مرکزی دروازے سے مسجد میں داخل ہوئیں، کہ مشیت زہرا سلام اللہ علیہا تھی کہ آج سب کو پتہ چل جائے کہ نبی زادی زندگی میں پہلی بار اس طرح سے گھر سے باہر نکل رہی ہیں۔ اللہ اکبر۔ بی بی صاحبہ نے حسن مولا کو گھر میں چھوڑا اور مولا حسین پاک کو ساتھ لیا، اور بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کو ساتھ لیا۔ اس کے پیچھے بھی بہت بڑی حکمت ہے کہ ان دونوں بھائی اور بہن نے 61 ہجری کے کربلا کے میدان میں اپنے دور کے طاغوت کو للکارنا تھا، ان کو بی بی صاحبہ ساتھ لے کر گئیں تاکہ یہ دونوں بچے دیکھ لیں، سیکھ لیں کہ ماں نے کیسے طاغوتی طاقتوں کو خطبہ دیا ہے۔ اور بی بی صاحبہ کا خطبہ فدق کتابوں میں درج ہے، کسی اور کو ساتھ نہ لیا، بنو ہاشم کی خواتین کے جھرمٹ میں چلیں اور ہو بہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح چلتی ہوئی گئیں تاکہ انسانوں کے ضمیر پر دستک دی جا سکے۔ اور بی بی صاحبہ نے کھڑے ہو کر خطبہ فتق دیا۔ کیا لوگوں نے نہ دیکھ رکھا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنی مسند پر بٹھایا کرتے تھے، کھڑے ہو کر چل کر استقبال کر کے بٹھایا کرتے تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بی بی صاحبہ دربار میں کھڑے ہو کر خطبہ دے رہی ہیں اور باقی سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ لمحات بی بی صاحبہ کے لیے ایک لمحہ ایک صدی کے برابر تھا۔ اس لیے جب گھر سے چلی تھیں سارے بال بی بی صاحبہ کے سیاہ تھے، اور جب دربار سے خالی ہاتھ واپس آئیں تو بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے سارے بال سفید ہو چکے تھے۔ تاریخ کی کتابوں میں سب کے چہرے عیاں ہیں، بخاری، مسلم، متفق علیہ کتابوں میں سب کچھ درج ہے،
اور مسجد میں خطبہ دینے کے بعد جب بی بی صاحبہ پلٹیں تو سیدھا گھر نہ گئیں بلکہ مدینے کے ایک ایک گھر کا دروازے پر دستخط دے رہی ہیں۔ کسی نے دروازہ کھولنے کی زحمت نہ کی، فقط معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازہ کھولا اور فوراً دیکھتے ہی عرض کی، نبی زادی آپ کیوں تشریف لائی ہیں؟ مجھے بلا لیا ہوتا۔ تو بی بی صاحبہ نے فرمایا، معاذ چھوڑو ان باتوں کو، میرے ساتھ آؤ، مسجد نبوی میں آ کر وہ گواہی دو جو 70 دن پہلے خم غدیر کے میدان کے اعلان کی گواہی کے وقت تم نے سنا تھا کہ من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ۔ تو معاذ بن جبل بولے کہ جب سارا مدینہ خاموش ہے تو بی بی میری گواہی کس کام کی؟ تو بی بی صاحبہ نے فرمایا، تم باقیوں کو چھوڑو، تم چل کر گواہی دو کہ میرے بابا نے علی مولا کی ولایت کا اعلان کیا تھا۔ کہنے لگے، مجھے معاف کر دیں، میں معذرت چاہتا ہوں، میں نہیں جا سکتا۔ بی بی صاحبہ نے فرمایا، معاذ یاد رکھنا، جب تک میں زندہ رہوں گی میں کبھی بھی تم سے کلام نہ کروں گی۔ اور بی بی صاحبہ آگے بڑھی تھیں کہ معاذ بن جبل کا بیٹا آ گیا۔ حیرت سے بی بی صاحبہ کو دیکھ کر پوچھا، سیدہ خاتون جنت کیوں تشریف لائی تھیں؟ تو معاذ بن جبل نے کہا، مجھ سے نصرت طلب کر رہی تھیں اور مدد مانگ رہی تھیں کہ اعلان ولایت علی کی میں گواہی دوں۔ تو ان کے بیٹے نے پوچھا، آپ نے کیا کہا؟ تو کہنے لگے، میں نے معذرت کر لی۔ تو بیٹے نے باپ سے پوچھا کہ سیدہ نے کیا جواب دیا؟ جب انہوں نے اپنے بیٹے کو بتایا کہ سیدہ نے کہا ہے کہ زندگی میں کبھی تم سے کلام نہ کروں گی، یہ سننا تھا، تو معاذ کا بیٹا چل پڑا۔ باپ نے آواز دی، کہاں جا رہے ہو اپنے گھر کو چھوڑ کر؟ تو کہنے لگا، زندگی میں کبھی بھی اس گھر میں داخل نہ ہوں گا۔ باپ نے کہا، کیوں؟ یہ تمہارا اپنا گھر ہے، میں تمہارا باپ ہوں۔ کہنے لگا، بے شک تم میرے باپ ہو، لیکن میں نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ سن رکھا ہے کہ جس سے فاطمہ سلام اللہ علیہا راضی ہیں اس سے اللہ کریم راضی ہے، اور جس سے فاطمہ سلام اللہ علیہا ناراض چلی گئیں اس سے کبھی بھی اللہ راضی نہ ہوگا۔ اللہ کا غضب بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کے غضب میں ہے، یہاں تک کہ بی بی سلام اللہ علیہا گھر پہنچ گئیں تو حاکم وقت نے یہ دیکھتے ہوئے سوچا کہ اگر یہ معظمہ بی بی اسی طرح سے زندہ رہیں اور مسلمانوں کے ضمیروں کو جھنجھوڑتی رہیں تو عنقریب ہمیں یہ اقتدار چھوڑنا پڑے گا۔ چنانچہ حاکم وقت نے یہ طے کر لیا کہ جتنی جلدی ہو سکے بی بی صاحبہ کو اور اس شمع ہدایت کو ہمیشہ کے لیے بجھا دیا جائے۔ اس تدبیر کے نتیجے میں 300 گھوڑ سوار ہاتھوں میں تلواریں لیے ہوئے بنو ہاشم کی گلی میں پہنچے اور 500 افراد پیدل جو ہیں وہ ہاتھوں میں لکڑیاں اور ڈنڈے اور تلواریں اٹھا کر نبی زادی کے دروازے کی طرف بڑھے اور بلند آواز سے کہا کہ علی کو باہر بھیجو۔ علی مولا اٹھے، لیکن بی بی صاحبہ نے سامنے آ کر دست ادب جوڑ کر عرض کی کہ یا علی، جب تک میرے بابا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ رہے کبھی انہوں نے تلوار نہ اٹھائی، ہمیشہ آپ نے میرے بابا کا دفاع کیا، اس لیے کہ اس وقت ان کی حیات طیبہ میں میرے بابا روئے زمین پر حجت خدا تھے اور آج زمین پر حجت الہی آپ ہیں، اس لیے آج آپ خود اپنے حق میں تلوار نہیں اٹھائیں گے، آج آپ کی حفاظت نبی زادی فاطمہ کرے گی۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، آپ کا دفاع فاطمہ کرے گی۔ یہ سن کر علی مولا پیچھے ہٹے اور بی بی صاحبہ آگے بڑھیں اور یہ سوچتے ہوئے کہ شاید کوئی نبی کی بیٹی ہونے کا حیا کر لے، لیکن لوگوں نے کہا کہ علی کو باہر بھیجو۔ گھر کا وہ دروازہ جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر سلام پڑھا کرتے تھے، اس دروازے کو آگ لگا دی گئی، دروازہ جلنے لگا۔ بی بی صاحبہ کے گھر کے دروازے کو جلتے ہوئے دروازے کو لوگوں نے ٹھوکریں مارنا شروع کر دیں اور بی بی صاحبہ دروازے کے پیچھے کھڑی تھیں۔ جلتا ہوا دروازہ میری بی بی صاحبہ کے اوپر گرا اور لوگ اس دروازے کے اوپر سے گزرتے ہوئے روندتے ہوئے علی مولا کے بیت الشرف میں داخل ہو گئے۔ استغفر اللہ، الیاذ باللہ۔ بی بی صاحبہ نے اپنی کنیز کو مدد کے لیے پکارا اور آنے والے یہ جانتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم علی کو وصیت کر کے گئے ہیں کہ علی میرے بعد تلوار نہ اٹھانا، صبر کرنا، اور علی اپنے مولا کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ ان میں سے ایک فرد نے ہاتھ میں رسی پکڑی ہوئی تھی اور علی مولا کے گلوئے اتھر میں رسی ڈالنا چاہی اور بی بی صاحبہ غضبناک ہو کر آئیں اور کہنے لگیں، میرے ہوتے ہوئے تم علی تک نہیں پہنچ سکو گے۔ اپنا سر جو ہے وہ زخمی اور ان کے اپنے ہاتھوں کے دکھ درد بھلا کر اپنے جسم کی چوٹیں بھلا کر علی مولا کے آگے کھڑی ہو گئی۔ وہ رسی والا بولا، نبی زادی پیچھے ہو جاؤ ورنہ وہ کروں گا کہ تم ہٹنے پر مجبور ہو جاؤ گی۔ بی بی صاحبہ نے فرمایا، میں قیامت تک نہ ہٹوں گی۔ اس بات کو سننا تھا کہ پھر گستاخی کی حد کر دی گئی اور بی بی صاحبہ زمین پر گری اور علی مولا کی گردن میں رسی ڈال دی گئی۔ یہ ایام امیر کائنات علی مولا علیہ السلام کے لیے بہت دردناک ایام ہیں،
بی بی صاحبہ نے علی مولا سے عرض کی تھی کہ یا علی، میں عنقریب آپ کو اور حسنین کریمین کو اور دونوں بیٹیوں کو چھوڑ کر جانے والی ہوں۔ علی مولا نے اس وصیت کو دل میں اتار لیا۔ بی بی صاحبہ نے عرض کی، اے علی، مجھے معاف کر دیجئے، میں نے آپ کی بات ہمیشہ مانی، آپ کی مخالفت نہیں کی، میں نے آپ کے ساتھ ایک اچھی زندگی گزاری ہے، میں نے آپ سے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ علی مولا کے دل پر کیا گزری، اللہ اکبر! فرمایا، اللہ کی پناہ ہے فاطمہ، آپ کہہ رہی ہیں میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، میں جانتا ہوں۔ اور بی بی صاحبہ نے عرض کی، یا علی، جن لوگوں نے مجھ پر ظلم کیا وہ میرے جنازے کے قریب بھی نہ آئیں، نہ وہ خود آئیں نہ ان کے ماننے والے آئیں۔ بی بی صاحبہ نے اجازت نہ دی اور فرمایا، یا علی، مجھے رات کی تاریکی میں دفن کرنا۔ امیر المومنین علی مولا علیہ السلام فرماتے ہیں، قسم اللہ کی، ہم دونوں کو رسول خدا کی یاد آئی اور ہم رونے لگے، اور بی بی صاحبہ کا پہلو شکستہ ہو چکا تھا، اور علی مولا نے بی بی صاحبہ کی وصیت کے مطابق رات کے اندھیرے میں 40 قبریں بنا کر گمنام قبر میں بی بی صاحبہ کو دفنایا تاکہ کوئی بے حرمتی نہ کر سکے۔ الیاذ باللہ۔ جس بی بی کے فضائل یہودیوں کو مسلمان کر دیں، خود مسلمانوں نے اس بی بی کے ساتھ کیا سلوک کیا کہ بی بی صاحبہ پہلے خلیفہ کے دربار میں 4 گھنٹے کھڑی رہیں اور مقدمہ ولایت علی علیہ السلام اور فدق کے لیے قرآنی آیات اور حدیث مبارکہ سناتی رہیں کہ میرا حق غصب نہ کرو، اور اتنی دکھی ہو کر اس دربار سے نکلیں کہ اپنے بابا سے مخاطب ہو کر فرمایا، بابا، وہ مصیبتیں جو تیری بیٹی نے دیکھی ہیں اگر دنوں پر آتی تو راتوں میں ڈھل جاتے۔ اور اپنے بابا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ کرنے کے 3 دن بعد ہی ان کا گھر کا دروازہ جلا دیا گیا، ان کے ہاتھ کو زخمی کر دیا گیا۔ اور جس امت کو یہ شعور ہی نہ ہو کہ مرکز دین ہستی ہے، اس کی عظمت کیا ہے، اور اس کا نام لیتے ہی سر بھی جھک جانا چاہیے اور نظریں بھی جھک جانا چاہیے، وہ امت نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ جیسے اعمال ادا کر کے مطمئن بیٹھی ہے کہ یہ ہماری بخشش کا وسیلہ بن جائیں گے، تو یہ بہت بڑی بھول ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں معرفت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔